يا رب إنك مالك أمر الورى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. صدق الله العظيم. محترم مکرم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے مخاطب ہوں، لیکن آج کا میرا یہ بیان، آج کی میری یہ گفتگو، آج کی میری یہ باتیں ان ماں اور بہنوں کے لیے ہیں جو اس فتنوں کے دور میں بے حیائی کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. چلو میں آپ کو بتاتا چلوں، جب یہ زمین اسلام کے نور سے خالی تھی، جب یہ زمین قرآن کی آواز سے بے خبر تھی، جب یہ زمین ایمان کی روشنی سے دور تھی، ابھی میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو اس وقت انسان انسانیت کو بھول چکا تھا. دلوں سے رحم اور آنکھوں سے حیا رخصت ہو چکی تھی. بازاروں میں شراب کے پیالے اور زنا کے اڈے سجے ہوتے تھے. مرد نشے میں، عورتیں بازاروں میں ننگی اور جوانی گناہوں میں مبتلا تھی. ان کی محفلیں ناچ گانوں سے بھری ہوتی تھی. بازاروں میں عورت کا جسم ہر نظر کے لیے نمائش بن چکا تھا. دور دور تک انسانیت کا نام مٹا ہوا تھا. پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر اپنی رحمت کا پہاڑ اتارا، جنہوں نے اس دنیا میں روشنی پھیلائی، ہر اندھیرے دل کو دور کیا، نور سے منور کیا، ہر عورت کو عزت اور وقار کی روشنی سے منور کیا، یعنی عورتوں کو ظلم سے نکال کر عزت اور وقار کی روشنی سے منور کیا. مگر آج وہی عورتیں جنہیں اللہ کے رسول نے تربیت دی تھی، جنہیں حیا کی روشنی سے منور کیا تھا، مگر آج وہی اپنے ہی وقار کو مٹی میں ملا رہی ہے. اپنی چادریں اتار کر زمانے کی نظروں کا شکار بن رہی ہیں، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا: یا نساء ان اعظم زینتکن ہی الحیاء. اے عورتوں، تمہارا سب سے عظیم زیور تمہاری حیا ہے. فإن الحیاء تاج المرأة ونور الایمان. کیونکہ حیا عورت کا تاج ہے اور ایمان کا نور ہے. مگر افسوس اے میری بہنوں، آج تم نے اسی حیا اور نور کے تاج کو اتار کر غیروں کی محبت میں ڈوب کر اپنے ایمان کو خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر رہی. تمہیں تو اللہ نے وقار دیا تھا، تم نے دنیا کی چمک کے لیے اسے بیچ ڈالا. تمہیں تو اللہ کے رسول نے حیا کی چادر عطا کی تھی، تم نے زمانے کے فیشن کے نام پر اسے پھاڑ ڈالا. جب تم سے کوئی کہتا ہے کہ شرم کرو، حیا کرو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو، پردہ اختیار کرو، تو تم شرم چھوڑ کر کہتی ہو کہ ہمیں تو یہ زمانہ نئی زندگی دے رہا ہے، ہمیں تو یہ زمانہ اپنی مرضی سے جینے کی آزادی دے رہا ہے، ہمیں تو یہ زمانہ اپنی خواہشات کے مطابق جینے کا حق دے رہا. ارے نادان لڑکیوں، ذرا سوچو اللہ کے رسول نے تمہیں کیا دیا تھا اور آج کا زمانہ تمہیں کیا دے رہا ہے.
اللہ کے رسول نے تمہیں عزت کا تاج دیا تھا، زمانے نے تمہارے سر سے وہ تاج چھین لیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تمہیں حیا کی چادر عطا کی تھی، زمانے نے تمہیں بے حیائی کے اڈوں میں پھینک دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تمہیں ماں، بیٹی اور بہن کے روپ میں رحمت بنایا تھا، آج زمانے نے تمہیں فیشن، نمائش اور تماشا بنا دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کا دروازہ دکھایا، آج زمانے نے تمہیں دوزخ کے کنارے لا کر کھڑا کیا ہے۔ اے زمانے کے فیشنوں میں مبتلا ہونے والی لڑکیوں، تم سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں؟ نہیں، تم گمراہ ہو، تم گمراہ ہو، تم غلام ہو ان مردوں کی جن کی نظریں تمہارے جسم پر ہیں، تم غلام ہو ان سوشل میڈیا کے جالوں کی جنہوں نے تمہاری شرم چھین لی ہے، تم غلام ہو ان کمپنیوں کی جو تمہیں فیشن کی نمائش پر بیچ رہی ہے۔ اے میرے بہنوں، کبھی سوچو وہ نبی جس نے تمہیں عزت کا تاج پہنایا تھا، آج تمہارے اعمال کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں گے۔ وہ فرشتے جو تمہیں پردے میں دیکھ کر بڑے خوش ہوا کرتے تھے، آج تمہارے اس لباس کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہی وہ بیٹیاں ہیں جن پر ہم فخر کرتے تھے؟ شرم کرو اے میری بہنوں، شرم کرو۔ آج تو تعلیم کے نام پر بے حیائی کے اڈوں میں جا رہی ہے، آج تو پڑھائی کے بہانے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے۔ ذرا سوچ، یہ راستے جو تم پڑھائی کے نام پر اختیار کر رہی ہو، یہ دوستی جو تم محبت سمجھ کر نبھا رہی ہو، یہی وہ راستے ہیں جو جہنم کے دروازوں تک لے جاتے ہیں۔ کہ تم جانتے ہو کہ جہنم کیا چیز ہے؟ اس کی آگ کوئی عام آگ نہیں، یہ وہ آگ ہے جو اللہ کے غضب سے بھڑکتی ہے۔ جب کوئی عورت بے حیائی اور فیشن میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہ آگ سے پکڑ کر جلا دیتی ہے۔ سن، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، میری بہنوں کان کھول کر سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا، رأیت النار فإذا اکثر اہلها النساء، جب میں جہنم کو دیکھا تو اس میں سب سے زیادہ بے حیا عورتوں کو پایا۔ اے میری بہن ذرا سوچ، آج تو بے حیا بن کر گھر سے نکل رہی ہے، آج تو بے حیا گھوم رہی ہے، آج تو بے حیا بن کر غیر مردوں کے سامنے جا رہی ہے۔ ذرا سوچ، اگر اسی حالت میں تجھے موت آ جائے، اگر اسی حالت میں تیرے جسم سے روح نکل جائے، اگر اسی حالت میں تو قبر کے حوالے ہو جائے تو کل تیرا حشر کیا ہوگا؟ کیا جواب دے گی تو اس دن جب ماں باپ بھی کہہ دیں گے ہم نہیں جانتے، تو خود اپنے اعمال میں ڈوبی ہوئی تھی؟ جب دوست بھی منہ موڑ لیں گے اور فرشتے تیرے اعمال کی کتاب کھول کر کہیں گے یہی وہ بدبخت عورت ہے جس نے اللہ کے دین کو فیشن سمجھا اور پردے کو قید، لہذا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ اے میری بہنوں، ذرا سوچو تم کون ہو، تم کیا ہو، کس نے تجھے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا؟ سن، اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو کوئی عام مخلوق نہیں، تو وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی، تو وہ ہے جس کے آنسو رب کے عرش کو ہلا دیتے ہیں، تو وہ ہے جس کی دعا سے نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ تو پھر بتاؤ اے میری بہنوں، تم نے خود کو اتنا سستا کیوں کر دیا؟ تم نے اپنی عزت کو سوشل میڈیا کے چند لائک کے بس کیوں بیچ دیا؟ تم نے اپنی حیا کی چادر کو چند تصویروں کی خاطر کیوں قربان کر دیا؟ ہاں میں جانتا ہوں یہ تمہاری غلطی نہیں، یہ تمہارا جرم نہیں، یہ تو تمہارے ماں باپ کی غفلت ہے جنہوں نے تمہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا پردہ نہیں دکھایا بلکہ ماڈلنگ کے پردے دکھائے، جنہوں نے تمہارے کانوں میں قرآن نہیں سنایا بلکہ گانے گونجنے دیے، جنہوں نے تمہیں سجدے کا سکون نہیں سکھایا بلکہ موبائل کی دنیا میں گم کر دیا۔ اے والدین کا مقام رکھنے والوں، یاد رکھو یہ اولاد تمہارے لیے اللہ کی امانت ہے، تم ان کی حفاظت کرو، ان کو اللہ کا دین سکھاؤ، ان کو حیا سکھاؤ، ان کو پردے کا اہتمام سکھاؤ، ان کو جہنم کے عذاب سے ڈراؤ۔ اس لیے کہ آج ہماری اکثر مسلمان لڑکیاں زنا کے اڈوں میں مل رہی ہیں، کافروں کے ساتھ گھومتی پھرتی تباہ ہو رہی ہے، پارکوں میں غیر محرم مردوں کی گود میں سو رہی ہے،
सोशल मीडिया में अपनी तस्वीरें फैलाकर अपने ही माँ बाप का जनाजा निकाल रही है, बगैर निकाहों की हामिला बन रही है, रातों को छुप छुप कर वीडियो कॉलों में अपनी आखिरत को जला रही है, अल्लाह के दुश्मनों से मोहब्बत करके अपने दीन से मुर्तद भी हो रही है। इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं, ऐ माँ बाप का मकाम रखने वालों, बाद में तुम इनको दुनिया दिखाओ, बाद में तुम इनको इंजीनियर बनाओ, बाद में तुम इनको डॉक्टर बनाओ, पहले इनको हया तो सिखाओ, पहले इनको दीन का सुकून तो सिखाओ, पहले इनको शर्म तो सिखाओ, इनके दिलों में अल्लाह का खौफ तो बिठाओ, वरना याद रखना एक दिन ना इज्जत बचेगी ना आखिरत। अरे माँ बाप का मकाम रखने वालों, मेरी इस बात को बुरा मत समझना, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज के इस फितनों के दौर में अक्सर माँ बाप अपनी औलाद को मुर्तद होते हुए खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बैठे हुए हैं, खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं अपने औलाद को मुर्तद होते हुए। चंद दिन पहले का एक सच्चा वाकया है, एक बाप था जिसने अपनी बेटी को लाखों का पैसा खर्च करके बड़े बड़े कॉलेजों में तालीम दिलाई, ये सोच कर कि मेरी बेटी एक दिन उम्मत का चिराग बनेगी, मगर अफसोस एक दिन वही बेटी एक गैर मुस्लिम लड़के के साथ चली गई। माँ बाप अदालतों का चक्कर लगाते रहे मगर कुछ भी फायदा नहीं हुआ। फिर चंद दिन बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला, जब वो माँ बाप के सामने लाई गई तो मां की आंखों में आंसू थे और बाप अपने कप कपाते हुए हाथों को अपनी बेटी के कंधे पर रखकर कहता, अरे बेटी, हमने तुझे माफ कर दिया, हमारे साथ घर चल, तेरे बगैर घर कब्रिस्तान लगता है। अरे माँ बाप का मकाम रखने वालों, सुनो उस बेटी के होठों से जो जुमला निकला, वो सिर्फ उन माँ बाप के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के दिल पर खंजर बनकर लगा। उस लड़की ने अपने कंधे से अपने ही बाप के हाथ को हिटाते हुए कहा, ये तो मेरे माँ बाप नहीं, मेरे माँ बाप तो पहले ही मर चुके हैं। अल्लाह अकबर, ये कैसी बेटी होगी जो खून के रिश्ते को कुफ्र के रिश्ते पर कुर्बान कर गई। ये वो अंजाम है जब दीन के बजाय दुनिया सिखाई जाए, ये वो अंजाम है जब अपने बच्चों के हाथों में कुरान थमाने के बजाय मोबाइल थमाया जाए। ऐ माँ बाप का मकाम रखने वालों, याद रखो मेरी इस बात को, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अपनी बेटियों के गलों में, अपने बेटियों के गले में सोने के जेवरात पहनाने से पहले उनको ईमान का जेवर तो पहनाओ, उनके जिस्म पर महंगे महंगे कपड़े डालने से पहले उनकी रूह पर हया की चादर तो डालो, यानी अपनी बेटियों को ऐसा पर्दा सिखाओ जैसा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का पर्दा था। अल्लाह अकबर, हजरत फातिमा के पर्दे का क्या कहना, उन्होंने ऐसा पर्दा इख्तियार किया, ऐसा पर्दा इख्तियार किया, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की पूरी हयात मुबारका में किसी गैर मर्द ने हजरत फातिमा के बदन को नहीं देखा। जब हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का आखिरी वक्त आया, जब इंतकाल का वक्त आया, तो हजरत फातिमा अपने शौहर हजरत अली से कहने लगी, अय अली, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो मेरे जनाजे में सिर्फ तुम और मेरे दो मासूम बेटे हसन और हुसैन रहेंगे, इनके अलावा किसी को मत बुलाना, इसलिए कि मेरे अब्बा जान ने कहा था, या बुनैय्यतु अलज़िमी अल-हिजाब, या बुनैय्यतु अलज़िमी अल-हिजाब, अय बेटी पर्दे में रहना, अय बेटी पर्दे में रहना। और मैंने ऐसा पर्दा इख्तियार किया कि मेरी पूरी जिंदगी में किसी गैर मर्द ने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, और मैं ये भी चाहती हूं कि मौत के बाद भी मेरे बदन को कोई ना देखे। ऐ मेरी माँ और बहनों, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मौत के बाद भी पर्दा चाहा था, मौत के बाद भी। तुम तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के नक्श कदम पर चलने वाली हो, तुम तो उनकी बेटियां हो, फिर तुम क्यों जिंदा होकर भी पर्दे का जनाजा निकाल रही हो? ऐ मेरी बहनों, याद रखो, अगर तुम बेपर्दा घूमोगी, अगर तुम बेहया घूमोगी तो तुम्हारे चाल में शैतान नाचेगा, तुम्हारे कदमों के पीछे गुनाह चलेंगे, तुम्हें देखने वालों के दिलों में शैतान गुनाहों की लालच पैदा करेगा, तो फिर फरिश्ते तुम्हारे हर कदम पर लानत उतारेंगे। ऐ मेरी बहन, जरा सोच, तू क्या है? ये पर्दा तेरे लिए इज्जत है, ये चादर तू नेक होने की पहचान है। अगर तू इसे छोड़ देगी तो दुनिया की नजरों में शायद तो हसीन बन जाएगी, मगर कसम अल्लाह की नजरों में बेकीमत बन जाएगी। अब तो खुद सोच ले, पर्दा इख्तियार करके तो हजरत फातिमा के
راہ پر چلنا چاہتی ہے یا پردہ چھوڑ کر جہنمی عورتوں کے راستے پر. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا المرأۃ عورۃ فاذا خرجت استشرفها الشیطان. عورت ایک پردہ ہے، عورت یہ پردہ ہے، اس کی آواز بھی ایک پردہ ہے. جب وہ بے پردہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف دیکھنے والوں کے دلوں میں گناہوں کی لعنت پیدا کر دیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں قسم اللہ کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج کی مائیں، اگر آج کی بیٹیاں، اگر آج کی لڑکیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسا پردہ اختیار کر لے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسی حیا اپنا لے، تو صرف دنیا کی آنکھوں میں نہیں، خدا کی قسم خدا کی آنکھوں میں بھی چمکے گی. اے میری بہنوں، اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں، میں اپنے بھائی کی طرح میری ایک نصیحت کو سن لیجئے، پردہ اختیار کر کے اپنی زندگیوں کو سنوار لیجئے. اگر تم بے پردہ کسی کے نظروں میں پڑ گئی، اگر کوئی تمہارے حسن کو دیکھ کر گناہوں میں مبتلا ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا عذاب دے گا، اس کو جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ پہنچائے گا، اس کے برابر تم کو بھی ملے گا. تم بھی گناہوں میں شامل ہو جاؤ گے، اس لیے کہ تم اس کے گناہوں کی وجہ بن رہی ہو. اسی لیے میری ماں اور بہنوں پردہ اختیار کرے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کی ماں اور بہنوں کو پردہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی عزت کی آبرو کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.